الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواہ احمد والترمذی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، خیر امت میں شامل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا ہمیں وارث بنایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے اللہ کا پیغام سورہ حشر میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھا، اور مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا کچھ اعمال بھیجے ہیں اللہ کے پاس، کیا کچھ اعمال اس نے ذخیرہ کر لیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے اس زندگی کے بعد جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ نیک اعمال کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے بس انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس کے تابع ہو جائے۔ وتمنى علی اللہ الامانی، اللہ سے امیدیں، آرزویں باندھ کے رکھے بس۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل مند انسان اور ہوشیار انسان وہ ہے جو ایک بڑی خوبی یعنی خود احتسابی، خود شناسی، نفس کا محاسبہ کرنے والا، نفس کا جائزہ لینے والا، اپنا محاسبہ خود کر لینے والا، ایسا انسان جو ہے شریعت کی نظر میں بڑا ہوشیار انسان ہے۔ قرآن میں جو بات بتائی جا رہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل سے مراد آنے والا کل، مراد موت کے بعد کی پوری زندگی کو کل سے تعبیر فرمایا۔ اور زندگی جو ہماری 60 سال، 70 سال، 80 سال جتنا بھی انسان جی لے، اس کا نام جو ہے آج ہے۔ آج کے مقابلے میں موت کے بعد کی زندگی کو کل سے تعبیر فرمایا، اور ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ گویا کہ ایک 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہماری، آج ہے یہ۔ اب اس آج کو ترجیح دینے والا، کل کو بھولنے والا عقل مند انسان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ جو آج ہے یہ مختصر ہے، اور جو آنے والی جو زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی ایک طویل زندگی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اس کے بعد موت کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو بھی جو ہے مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دے گا اور کہہ دیا جائے گا جنتیوں سے تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے مرنا ہی ہے، خاص کر جو کفر کی موت مرے تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہی ہے، اس کے بعد کوئی الگ زندگی نہیں ہے۔ تو یہ آج جو ہے مختصر ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے جب انسان سے پوچھا جاتا ہے کتنے دن تم زندگی گزار کر آئے ہو، کم لبثت فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انسان کہے گا 60 سال 70 سال 100 سال جینے کے بعد بولے گا یا ایک دن یا بس اس سے بھی کچھ کم ہی دنیا میں زندگی گزار کے آیا، یا اور ایک لفظ آیا ہے عشیۃ او ضحاہا، شام کا وقت یا چاش کا وقت، اتنا ہی میں زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہے 24 گھنٹے سے بھی کم ہی ہے، اسی لیے کہیں چاش کا لفظ، کہیں شام کا وقت، کہیں ایک دن یا آدھا دن، اس طرح کے جو الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ غور کر کے دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں میں 50,000 سنہ، وہاں کا ایک ایک دن بھی جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر، تو یہ دن جو ہے بڑا طویل ہوگا۔ یہ جو زندگی ہے مختصر، 1000 جینے کے باوجود یہ مختصر زندگی ہی ہے، ساما 100 برس کا ہے، لیکن پل بھر کی خبر نہیں ہم لوگوں کو۔ تو عقل مند اور ہوشیار انسان کسے کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟ جو ماں باپ کی زندگی، اس زندگی کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ تیاریاں کر لیتا ہے، ہوشیاری کے ساتھ باقاعدہ کچھ نیک اعمال کر لیتا ہے، اپنی خوبیوں کو اور خامیوں کو پہچان لیتا ہے۔ عقل مند انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جس طرح اپنی خوبیوں کو پہچانتا ہے، اپنی خامیوں کو بھی پہچانے۔ اگر کوئی آدمی ہماری خامیاں بیان کرتا ہے تو وہ دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ صرف خوبی ہی بولنے والا دوست نہیں ہے، حقیقی دوست وہ ہے جو ہماری خوبیوں پر بھی نظر رکھے، ہماری خامیوں پر بھی نظر رکھے۔ تو اسی لیے خود احتسابی بہت اہم چیز ہے، بلکہ انسان مقصد حیات کو سمجھے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے پیدا کرنے میں اور جانوروں، چرندوں، پرندوں، درندوں، کتنے مخلوقات ہیں، اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، نائب بنایا، زمین میں جانشین بنایا، اللہ تعالیٰ مجھے ساری چیزیں میرے واسطے بنایا اور مجھے اللہ کے واسطے، اس کی بندگی کے واسطے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد حیات کو پہچاننا میرے دوستوں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کر لینا۔ یہ دنیا جیسے بھی گزر جائے، لیکن حقیقی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ اخروی زندگی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا، تم لوگوں کا حال عجیب و غریب ہے، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، وہ گھر ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس دنیا کا نام دار العمل ہے، امتحان گاہ ہے، عمل کی جگہ ہے یہ، اور آخرت دار البقاء ہے، دار القرار ہے، وہاں کا گھر ہمیشہ کا گھر، وہاں رہنے والی ہر چیز باقی۔ یہاں کا حال کیا ہے؟ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب ختم ہونے والے، کسی کے لیے لانگ لائف نہیں ہے، 1000 جینے کے باوجود مرنا ہی ہے۔ ملک الموت پہنچا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حدیث میں آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تماچا مارے، ایک آنکھ ٹوٹ گئی، فرشتہ پہنچا اللہ کے پاس، اس نے کہا یا اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت ہی نہیں چاہتا، ہو تماچا مارا، میری آنکھ چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ کہو کہ جو ہے تم کتنی زندگی چاہتے ہو، تم جو ہے ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی سال زندگی تم کو ملے گی۔ فرشتہ آیا دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہی کیا جو اللہ نے بتایا، وہی فرمایا جو اللہ نے بتایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال میں تو جی لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ پھر مرنا ہی ہے، تب مرنا ہے تو آج ہی میں تیار ہوں، چلو اللہ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو الغرض مقصود یہ ہے سب کچھ فنا ہونے والا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، اس کی روشنیاں،
یہ دنیا کی ہریالیاں سب ختم ہونے والی ہیں، بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، ہمیشہ جو باقی رہنے والا ہے صرف اللہ کی ذات، وہی باقی رہے گا، ہر سب کو فنا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، انک میت و انہم میتون، اے محمد آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ مکے والے بھی مرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے لانگ لائف نہیں دیا، لمبی زندگی نہیں دی، سب آئے سب ختم بھی ہو گئے۔ یہاں کسی کو ہمیشہ کی زندگی میسر نہیں ہے، وہ تو وہاں ملے گا آخرت میں حساب و کتاب کے بعد۔ اسی لیے ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خود احتسابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے انقلاب اور ہمارے اندر ترقی کا نہیں ہونا یا زوال کی طرف ہمارا آگے بڑھنا، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے ہم خود احتسابی سے محروم ہیں، خود شناسی سے محروم ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کی ذات سے ہی بھلا دیا۔ ہم جو ہے اپنی زندگی میں احتساب کریں، محاسبہ کریں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کتنے ہوئے، بلکہ مرنے سے پہلے نہیں، ہر انسان سونے سے پہلے محاسبہ کرے، ہر انسان باقاعدہ محاسبہ کرے کہ اس کا آج کے دن میں کتنی نیکیاں ہوئی، کتنے گناہ ہوئے، کتنے واجبات ہم نے ادا کیے، کتنے واجبات چھوٹے، کتنے لوگوں کا حق ہم نے ادا کیا، کتنے حقوق میں ہم نے حق تلفی کی ہے، کس کا مال ہمارے پاس ہے، کس کو دینا ہے، جائز حق کس کا ہے، کتنے جو ہے ناجائز چیزوں پر ہمارا قبضہ ہے۔ ہر انسان روزانہ حساب کرے، محاسبہ کرے، حساب لگائے، باقاعدہ جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم سونے جو جا رہے ہیں کل اٹھنے والے نہیں ہیں، یہ یقین ہو، اس لیے کہ جو نیند ہے حقیقت میں ایک موت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ہر انسان روزانہ موت کے منہ میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، موت کے منہ میں داخل ہوتا ہے، واپس لوٹتا ہے۔ اللہ جس کی روح کو واپس بھیجتا ہے وہی انسان دوبارہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، اللہ جس کی روح کو قبض کر لیتا ہے سونے کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے یہی فرمایا۔ کچھ لوگ ہیں جن کی روح کو اللہ واپس بھیجتا ہے، ورنہ روزانہ انسان کی روح جو ہے واپس جاتی ہے، آتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقی موت کا ایک حصہ ہے، یہ نیند ایک چھوٹی سی موت ہے یہ نیند۔ اسی لیے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا بھی ہوں، جیتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، سوتا ہوں نہیں بولتے اب، اموت میں مر رہا ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ موت کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، پھر اللہ کے فضل سے کس کی نصیب میں زندگی باقی وہ واپس لوٹتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں سوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ تو ہمارا خاص طور پر زندگی کے معاملے میں ایک غفلت ہے، ہم غفلت کے شکار میں ہیں۔ احساس ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اسی آیت کی روشنی میں فرمایا اپنا حساب کر لو لوگو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب و کتاب کا دن برحق ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کے مالک، اعتراف کرتے ہیں وہ دن برحق ہے جو بدلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ اور دعا بھی سکھائی گئی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب ذرا آسانی کے ساتھ لے لے، آسان حساب لے لے ہم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ من نوقش فقد عذب، عائشہ جس کے ساتھ حساب بڑی باریکی سے لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پائی پائی کا حساب، سیکنڈوں کا حساب، منٹوں کا حساب، جس کا حساب بڑی باریکی سے لیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ من نوقش فقد عذب فرمایا۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ آنکھ سے کیا دیکھے، ہاتھ سے کیا تم نے پکڑا، کیا کمائے، کیسے کمائے، کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، کتنا تم نے جمع کیا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے تمہاری زندگی کیسے گزری، سب کا حساب ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں
باقاعدہ اس کا حساب بھی ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ آپ جو ہے خود سے نہیں بولیں گے، آپ کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، ہم سب کے منہ پر سیل لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایک دن وہ بھی آئے گا، آپ کو بڑبڑانے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے منہ پر سیل ہم لگا دیں گے فرمایا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ پیر ہم سے بات کریں گے فرمایا، ہاتھ بھی بات کرے گا، پیر بھی بات کریں گے۔ انسان قیامت کے دن اپنے اعضاء سے بولے گا لما شہدتم علینا، اے میرے اعضاء، اے میرے ہاتھ، میرے پیر، تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیا ضرورت پڑی آپ لوگوں؟ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے پروردگار جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم لوگ، اللہ نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، بول رہا، زبان بولتی ہے۔ ہاتھ پیر کو بولنے کی صلاحیت اللہ دے گا تو زبان، ہاتھ بھی بولیں گے، زبان بھی بولیں گے، پیر بھی بولے گا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ۔ الغرض احتساب کی زندگی، جائزے کی زندگی مطلوب ہے۔ اچھا انسان تب بن سکتا ہے آدمی اپنا جائزہ خود سے لے لے۔ اچھا باپ اس وقت بنے گا انسان جب وہ اپنے باپ کے حیثیت سے اپنا جائزہ لے۔ اچھا بھائی کب بن سکتا ہے انسان؟ اپنا اچھا شوہر، اچھا استاذ، اچھا نگران، جب تک اس کے اندر خود احتسابی، خود شناسی کی کیفیت نہ ہو وہ اچھا انسان بن نہیں سکتا، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا شوہر بن نہیں سکتا۔ گناہوں سے روکنے والی چیز بھی یہ خود احتسابی ہی ہے۔ کوئی گناہ کی طرف قدم آگے بڑھائے تو فوراً جو ہے احتساب کی کیفیت اسے روک دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے ہی فرمائی۔ ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں پوری محفل میں عجیب و غریب سوال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتأذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں، بدکاری کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، بدکاری کی اجازت آپ دیں گے؟ صحابہ کی محفل میں جو ایک ہلچل مچ گئی۔ صحابہ پوچھے کیسا سوال کر رہے ہیں، کیسا سوال کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ذرا نزدیک آؤ۔ کہاں ہے وہ صاحب؟ ذرا نزدیک آؤ۔ نزدیک بلا لی ان کو۔ پھر فرمایا، آپ نے پوچھا تم جو زنا کی اجازت چاہتے ہو، کیا تم جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ؟ ہر ایک کا سوال جب بھی ہوا وہ صحابی بولے نہیں یا رسول اللہ، نہیں نہیں نہیں۔ جہاں بیٹی کا سوال آیا، ماں کا سوال، بہن کا سوال آیا، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا دیکھو تم جس سے بھی بدکاری کرو گے، جس کے ساتھ بھی تم منہ کالا کرو گے، وہ کسی نہ کسی کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کسی نہ کسی کا رشتہ تو ہے ہی نسب کے ساتھ۔ لوگ بھی اسی طرح پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ماں کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر وہ صحابی سنبھل گئے، سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، برا نہیں مانے ان کے سوال کو، آپ نے دعا دی اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، طہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، حسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ، شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تین دعائیں دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا بھی سوال کیوں نہ ہو، سوال کرنے والے کے سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، پھر اسے اچھے انداز سے سمجھاتے کہ یہاں تک کہ وہ آدمی سمجھ جاتا۔ گناہ کی طرف جانے والا بھی سوچنے پر مجبور ہوتا میں یہ گناہ کیسے کروں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں۔ تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، ان کے دل کو پاک صاف کر دے، دل کے اندر جو غلاظت ہے، گناہوں کی طرف میلان ہے، اے اللہ اسے پاک صاف کر دے۔ حسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، محفوظ رکھ، اسے پاک دامنی نصیب فرما، عصمت و عفت کی زندگی نصیب فرما دے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احتساب جو ہے، آدمی اگر اپنا جائزہ لے گناہ سے پہلے، حرام کاری سے پہلے، حرام چیز استعمال کرنے سے پہلے، گناہوں کی طرف مائل ہونے سے پہلے، اگر آدمی ذرا اپنا محاسبہ کر لیا، اس گناہ کے بارے میں ذرا تصور کر لیا، تو فوراً آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان جب تک ہمارے اندر گناہوں سے پہلے
خود احتسابی نہ ہو، خود شناسی نہ ہو، ہم جو ہے گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے اس احتساب کی کیفیت سے گزرے، باقاعدہ جو ہے محاسبہ کرے، اپنا نفس کا جائزہ لے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا تم محاسبہ کر لو۔ ہمارے پاس یہ بہت آسان ہے کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا بڑا آسان ہے میرے دوستو، لیکن میری خامی کیا ہے، میرے اندر کیسے کیسے خامیاں ہیں، میں کیسے گنہگار ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، یہ جائزہ لینا ہر آدمی جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کے سامنے کہیں کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے انسان۔ کسی کی خوبیاں بیان کرو تو آدمی فوراً پھولے نہیں سماتا، خوبیاں سننا برداشت کر لیتا آدمی، بلکہ خوش ہو جاتا ہے، اسے دوست سمجھ لیتا ہے۔ حقیقی جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، اس کا اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری الہیت کے ساتھ، تنہائی میں ہی صحیح اگر بیان کرے تو آدمی اس کا دشمن بن جاتا ہے، اسے دوست کے بجائے دشمن سمجھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا صحیح معنی میں خیرخواہ وہی ہے جو خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کی طرف نشاندہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف یہ فرمایا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ حضرت انسان کو قیامت کے دن جو ہے بتایا جائے گا اس کے کون سے اعمال ہیں جو اس نے کیے تھے، کون سے اعمال ہیں جو اس نے نہیں کیے تھے، کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے لیے کیا، کون سے اعمال ایسے جو ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، نام کے لیے کیا، شہرت طلبی کے لیے کیا۔ سارے اعمال قیامت کے دن بتا دیے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ بھی فرمایا بلکہ اس دن انسان جو ہے اپنے نفس کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہوگا۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کے گلے میں، گردن میں اس کے نام اعمال کو ہم چپکا دیں گے، قیامت کے دن ہم باقاعدہ اس کو نکال کر دیں گے اسے، یقیناً وہ دیکھے گا، پڑھے گا، اپنے اعمال کو باقاعدہ دیکھے گا، اور کہا جائے گا اسے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبہ، الگ سے باہر سے کوئی آدمی آپ کا حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں، خود تو کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے۔ تیرے اعمال تیرے سامنے ہیں، اقرا کتابک، اپنے نام اعمال خود سے پڑھ لے، سب کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ بلکہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا انسان اس دن عجیب و غریب کیفیت سے گزرتے ہوئے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہاں پچھتائے گا کاش میں فلاں صاحب کو دوست نہیں بناتا تو بڑا اچھا تھا، پچھتائے گا فلاں دوست نے میری زندگی تباہ کر دی، کاش میں فلاں کے ساتھ نہیں ملتا، اسے دوست نہیں بناتا تو بڑا اچھا تھا۔ بلکہ اور ایک موقع پر انسان یہ بھی بولے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے نام اعمال، یہ کیسے اعمال نامے ہی میرے، یہ اس میں کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں ہے، چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، سارے انسان اپنے اعمال کو پائیں گے اللہ کے سامنے۔ آپ کو آج اس زمانے میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال نوٹڈ ہیں۔ 50 سال پہلے اگر بولا جائے کہ آپ کے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ آج جو ہے بالکل آسان ہے شریعت کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، اس لیے کہ یہ زمانہ کیمرے کا زمانہ، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا آپ کیمرے میں آگے رہتے، آپ نے کیا کیا، کدھر کیا، کیسا کیا، ساری چیزیں کیمرے میں آ جاتی۔ اگر آپ انکار بھی کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کیمرہ جو آن کر کے بتا دیا جاتا آپ نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں وقت داخل ہوئے، فلاں ٹائم فلاں سیکنڈ میں داخل ہوئے۔ جب انسان کا بنایا ہوا نظام جب یہ آسان ہے، ممکن ہے، جس نے انسان کو بنایا کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ آپ کے 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی کو باقاعدہ پیش کر دے، یہ ہے تمہارے نام اعمال، ریکارڈ میں محفوظ ہے، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہوتے جا رہی ہیں۔ کوئی چیز آج جو ہے شریعت کی اپنے عقل کے حساب سے انکار کرنے کے لائق نہیں ہے، ہر چیز عیاناً بیاناً بالکل واضح ہے، شریعت کو سمجھنا آسان ہے، بشرطے کہ انسان ان تمام چیزوں کو اللہ کی قدرت کے ساتھ دیکھے۔ اللہ کی قدرت انسان کی قدرت سے لاکھ درجہ، بلکہ اس سے بھی کئی درجہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔
واقعی انسان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے بالکل ایک ایک سیکنڈ کی خبریں اللہ کو ہے. کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے. چاہے انسان زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے کہیں بھی گناہ کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، اللہ جانتا ہے. سارے عمل اللہ کے سامنے حاضر ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جعل له واعظا من نفسه یأمرہ وینہاہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا پیدا کر دیتا ہے، جو اسے بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. کون ہے یہ؟ مومن کا نفس، نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہی نفس ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسلاف نے، سارے لوگوں نے ہی بتایا یہ نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، جو بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. نیک کام کرتا ہے تو اسے تسلی دیتا ہے، برائی کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے اسے. یأمرہ وینہاہ. تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر یہ کیفیت، یہ نفس پیدا کر دیتا ہے، جو بھلائیوں کی طرف انسان کو آگے بڑھائے، برائیوں سے روکے اسے. اسی لیے خاص طور پر محاسبے کی دو صورتیں ہیں، خود احتسابی کی دو شکلیں ہیں. ایک وہ ہے کوئی عمل کرنے سے پہلے آدمی جائزہ لے لے، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، قرآن مجید میں اللہ کا حکم کیا ہے، احادیث میں اللہ کے رسول کے فرمان کیا ہے. کام کرنے سے پہلے جائزہ لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دین سمجھ کر کوئی بدعت کے کام میں ملوث نہ ہو جاؤں، دین سمجھ کر کے کوئی غلط راستے پر نہ چلے جاؤں. میں بعد میں عمل کرنے کے بعد بھی جائزہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، کیسے کیا میں نے، کیا شریعت کے منشا کے مطابق میں نے کیا ہے، یا اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے، کیا جو میں نے عمل کیا ہے وہ کما حقہ ہے، یا اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو میں اس کی تلافی کر سکوں. انسان جو ہے ہمیشہ عمل سے پہلے بھی عمل کے بعد بھی محاسبے کے دور سے ہی گزرے، جائزے کے دور سے گزرے، ورنہ جو ہے انسان کو اس کی نیتیں، اس کے اعمال کہیں انسان کو تباہ نہ کر دے. اسے باقاعدہ جو ہے ہر انسان ہوشیار ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے ماں باپ کی زندگی کے لیے دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ عمل کرتے چلے جائے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. محاسبے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خصوصاً جو ہے آدمی اپنے عیب سے آگاہ ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت باقاعدہ جو ہے اپنے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اطاعت میں، واجبات میں، باقاعدہ سنتوں میں، جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے آدمی آگاہ ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی ناکامیوں پر، اپنے غلطیوں پر جو ہے توبہ کی توفیق مل جاتی، برے اعمال پر شرمندگی کا احساس کا موقع مل جاتا ہے. اور کبھی محاسبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حقوق کے اندر جو کوتاہی کیا، اللہ کے حق میں کوتاہی، اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی، اس محاسبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حقوق کا صحیح معنی میں پابند بن جاتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، عاجزی، انکساری، خاکساری پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی نگرانی میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری نگرانی کر رہے ہیں، میری حفاظت میں اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں. احتساب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن باقاعدہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود احتسابی کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہوتی. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے بس. میں جس کے لیے مر رہا ہوں، جس کے لیے جو ہے ہر چیز کو میں بالائے طاق رکھ دیتا ہوں، تو یہ دنیا حقیقت میں اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کی زندگی ایک معمولی سا سامان ہے، بس حقیر پونجی ہے بس. یہ اگر حقیقی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آپ نے فرمایا اے اللہ
اگر زندگی حقیقت میں قابل تعریف ہے اور وہ قابل توجہ ہے تو آخرت کی زندگی ہے بس وہ. یہ دنیا جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں یہاں زندگی گزار لوں، مزے کر لوں، ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار لوں، نہیں، اس کے واسطے نہیں ہے. مسلمانوں نے اس ہندوستان میں 100 سال حکومتیں کی. اگر اس زمانے میں اگر احتساب کے ساتھ ہمارے عمراء، ہمارے حکام، ہمارے بادشاہ لوگ صحیح معنی میں غور و فکر کے ساتھ زندگی گزارتے، اسلامی ناحیے سے سوچ کر زندگی گزارتے، آج ہندوستان میں ہمارا جو نام ہے مائنارٹی، یہ مائنارٹی نہیں رہتا. 20 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا نام یہاں جو ہے مائنارٹی ہے. اور ہم لوگ جو ہے باقاعدہ حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں پرسنٹیج کے لیے 4% چاہیے، 7% چاہیے، یا کم سے کم ہمارے عورتوں کے لیے ریزرویشن پاس ہو جائے، تعلیم کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. مسلمانوں نے جو زندگی گزاری ہے، حکام نے جو زندگی گزاری ہے، خود احتسابی کی زندگی نہیں گزارے. ان کے سامنے حقیقت میں آخرت سامنے نہیں رہی. اگر وہ لوگ صحیح معنی میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتے تو تعلیم گاہوں کو عام کرتے. آج ہندوستان کے اندر مساجد سے زیادہ تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے، جو مسلم قوم، مسلم بچوں کے لیے ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے لیے کہیں سے ریزرویشن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں یہودی قوم ایک مٹھی بھر قوم ہونے کے باوجود 100% تعلیم میں آگے ہے، لیکن مسلم قوم برائے نام تعلیم کے میدان میں بہت کم پیچھے ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس میدان کو چھوڑ ہی دیا. نتیجے میں باقاعدہ ہماری تعلیم کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم لوگ جو ہے حاکم قوم محکوم بن گئے، محکوم قوم حاکم بن گئی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے میرے دوستو. سورہ رعد میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود جو ہے اپنی حالت کے اندر تبدیلیاں نہ پیدا کر لیں. جب مواقع تھے تو ہم نے چھوڑ دیے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہی چھوڑ دیا، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنا چھوڑ دیے. ہم نے بنائے تو لال قلعے بنائے، ہم نے بنائے تو تاج محل بنائے، لیکن وہ چیز جو ہماری قوم کے لیے ہمیشہ کے لیے کام آئے، تعلیم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، مسلم قوم کے حساب سے سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس پر توجہ نہیں ہو سکی. اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام اگر ہوتا، آج مائنارٹی کے نام سے جو آج ہم لوگ موجود ہیں مائنارٹی میں نہیں رہتے. اسلام کی دعوت کا جہاں موقع تھا ہم نے ایسے مواقع ہم نے کھو دیے. نتیجہ وہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو. الغرض احتساب، قوموں کے لیے بھی، افراد کے لیے بھی، شخصیات کے لیے بھی، جماعت کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے اپنا جائزہ لینا، پلاننگ کی زندگی گزارنا، جسے ہم تخطیط کہتے ہیں. پلاننگ، پوری زندگی میں منصوبہ بندی ہو. اگر ہم جو ہے اپنا احتساب، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا، پچھتائیں گے، لیکن پچھتا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہی موقع سے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، تو اپنا تو بن. ہم جو ہے احتساب کی زندگی سے گزریں، اپنا جائزہ لیں. قوم کے اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ خیر امت ہیں، بہترین امت. اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت، توحید کی دولت، اسلام کی دولت. احساس ہو میرے دوست. اور ہم اللہ کے بندے، ایسی زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی پالیں. اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے میرے دوستو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میرے اور حضرت عمر فاروق کے درمیان بس ایک ہی دیوار قائم تھی. عمر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں بخن بخن، امیر المومنین ہونے کے باوجود تمہارے لیے افسوس ہے، تم جو خطاب کے بیٹے ہو، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ. عمر یا تو تم اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. کیسا ایک بڑے پوسٹ پر ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک احساس ہے مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جواب دینا ہے ورنہ اللہ مجھے عذاب دے گا. ایک صاحب آ کر شکایت کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر اس وقت خلافت کسی کام میں مشغول تھے. آپ نے ان کو کوڑے سے مار کر چل کہا بعد میں آؤ. جب احساس ہوا تو آپ پہنچے ان کے پاس، کہنے لگے جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے تم بھی مجھے مار دو ورنہ میں اللہ کے پاس پھنس جاؤں گا.
آخر کار اس شخص نے کہا اے امیر المومنین میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، میں اللہ کے لیے معافی کر دیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ظلم و زیادتی کے باوجود احساس پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے یقیناً کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، گناہ کا احساس ہوتا تھا۔ ادھر احنف بن قیس ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ جو ہے اپنے انگلی جو ہے چراغ کے پاس لے جاتے تھے، چراغ میں رکھ کر جب جلنے کا احساس ہوتا، تکلیف ہوتی، فوراً ہٹاتے، پھر اس کے بعد پوچھتے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے پوچھتے تم نے فلاں دن جو گناہ کیا تھا کس بنیاد پر تم نے یہ گناہ کیا؟ کیا تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا؟ یہ معمولی جو سزا ہے، یہ انگلی جو ہے آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گی؟ اور ایک بزرگ ہیں ابن سمعہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حساب کیا اپنے زندگی کا، کہا کہ میں 61 سال تقریباً 60 پر 1 سال ہو گئے ہیں میرے، حساب لگائے سال کے جو 365 دن لگ بھگ ہیں، تو پورا حساب لگانے کے بعد کہتے ہیں تقریباً میں نے 21,500 دن گزار دیے ہیں۔ پھر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا 21,500 دن میں روزانہ ایک ایک گناہ کا بھی اگر میں اپنا حساب لوں، اتنے سارے گناہوں کے ساتھ میں کیسے اللہ کے پاس پہنچوں گا؟ 60 پر 1 سال ہو گئے میرے، دن کے حساب سے 21,500 دن ہوئے، روزانہ کا ایک ایک گناہ بھی اگر میں حساب کرتے جاؤں تو میرا کیا حل ہوگا؟ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ کسے کسے گناہ میں کر رہا ہوں؟ ایک دن کا ایک گناہ تو 21,000 گناہ ہو گئے، 21,500 گناہ ہو گئے۔ تو یہ احتساب کی کیفیت ہمارے صحابہ میں، تابعین میں تھی، بلکہ آتا ہے بعض روایتوں میں سوچنے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ابن سمعہ کے بارے میں آتا ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، نفس کا جائزہ لیں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قوم کے حساب سے، افراد کے حساب سے، ذمہ داریوں کے حساب سے، جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کی تلافی کی کوشش آج سے ہی کر لیں۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور حقیقی زندگی جو آنے والی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس کے لیے پوری کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رضامندی اگر مل گئی، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی پا لینا، اپنے اعمال کو سدھار لینا، عبادتوں کو صحیح معنی میں اسی طرح کرنا جس طرح کہ شریعت نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچ کے بتایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں آیا تمہارے ذہنوں میں، اتنا تو یاد رکھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہی آپ یہ تصور کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت میں اللہ سے رضامندی پانے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو نیک اعمال ہیں اللہ قبول فرمائے، جو برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اسلام پر چل کر اسلام پر خاتمے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔